الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ۔ امہ چینل کے ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یور کویسچنز آنسرڈ، یہ امہ چینل کا لائیو پروگرام ہوتا ہے ڈیلی 10 سے لے کر 12 بجے تک، جس میں آپ کے شرعی سوالات کے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات عرض کیے جاتے ہیں۔ آج بھی یہ پروگرام اسی سلسلہ میں ہے۔ آپ لائیو اسکرین پر نمبر ملاحظہ کر رہے ہوں گے، تو اس نمبر پر آپ کال کر کے کوئی بھی مسئلہ جو پوچھنا چاہیں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، نیا اسلامی سال 1438 وہ شروع ہونے ہی والا ہے، اور اسلامی سال کی ابتدا ماہ محرم الحرام سے ہوتی ہے۔ یہ اسلامی کیلنڈر کا فرسٹ منتھ ہے محرم شریف، اور اس میں بے شمار واقعات ایسے ہوئے جو اسلامی لحاظ سے بہت اہم ہیں، ان کی بہت امپورٹنس ہے اسلام میں، اور ان کی یاد ہر سال منائی بھی جاتی ہے۔ ویسے بھی یہ مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس کے کئی فضائل منقول ہیں۔ بالخصوص اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنے کے بھی فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ رمضان شریف کے بعد سب سے جو افضل روزے ہیں وہ محرم شریف کے روزے ہیں۔ تو انہی فضائل کے حوالے سے چند باتیں ابتداءً عرض کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت چونکہ یکم محرم الحرام کو ہوئی تھی، تو ان کی شہادت کے حوالے سے چند باتیں اور آپ کے فضائل کے حوالے سے چند معروضات انشاءاللہ عز و جل عرض کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے محرم الحرام کے چند فضائل میں عرض کرتا ہوں۔ جی ایک سسٹر کال پر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ علی کل حال۔ مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے، اس میں میں ذرا کنفیوز ہو جاتی ہوں، تو برائے مہربانی ذرا اس کا حل بتا دیں۔ جی جی سورہ ملک، جی جی سورہ بقرہ کی 3 آخری آیات، جی اور جی سورہ عمران کا آخری رکوع، جی جی یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ مطلب پڑھا جاتا ہے نماز عشاء کے بعد۔ جی جی تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لیٹ ہو جاتے ہیں، یا وضو نہیں ہوتا، یا نیند آ جاتی ہے، تو کچھ علماء نے ادھر ہی آپ کے چینل سے ہی مجھے پتہ چلتا رہتا تھا، اور میں سوال کرتی رہتی تھی، کنفیوز ہو جاتی تھی۔ کچھ علماء نے مجھے یوں بتایا تھا کہ آپ نماز مغرب کے بعد عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے تو آپ اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو اس طرح سہولت لگے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ نماز عشاء پڑھ کے تو پھر یہ پڑھنا چاہیے۔ بعض کہتے ہیں کہ جب یہ سونے کے وقت کا ہے تو جب آپ بیڈ میں جائیں تو اس وقت پڑھیں۔ جن کو تو زبانی آتا ہوگا وہ تو اس وقت پڑھ لیتے ہوں گے، لیکن ہمیں دیکھ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ جی جی تو آپ برائے مہربانی مجھے یہ بتا دیں کہ ہم نماز مغرب کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، یا لازمی اس کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہی پڑھنا چاہیے؟ جی اس کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیں انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔ جی جزاک اللہ۔ جی جزاک اللہ۔
تو ناظرین میں عرض کر رہا تھا کہ ماہ محرم الحرام کے کئی فضائل ہیں۔ سب سے پہلی روایت جو میں عرض کر رہا ہوں یہ صحیح مسلم شریف میں ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل ہیں۔ ایک اور حدیث پاک جسے امام طبرانی نے طبرانی شریف میں نقل کیا ہے کہ محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینہ کے روزوں کے برابر ہے، اور محرم شریف کے ہر دن کے روزے کے حوالے سے آپ نے سماعت کیا کہ ایک روزہ رکھیں گے تو ایک مہینے کے روزے رکھنے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اور بالخصوص 10 محرم الحرام کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ جب پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، یہود کو عاشورہ کے دن روزہ دار پایا تو ارشاد فرمایا یہ کیا دن ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ عرض کی یہ عظمت والا دن ہے کہ اس میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا، لہٰذا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ اس دن کا روزہ رکھا تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے میں بنسبت تمہارے ہم زیادہ حقدار اور زیادہ قریب ہیں، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ عاشورہ کے روزے کے حوالے سے ہی ایک اور روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، میں نے سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کسی دن کے روزہ کو اور دن پر فضیلت دے کر جستجو فرماتے نہ دیکھا مگر یہ کہ عاشورہ کا دن اور یہ کہ رمضان کا مہینہ۔ ایک اور روایت ہے جسے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند شریف میں ذکر کیا ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک دن کا روزہ رکھو۔ ایک اور روایت ہے جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو ناظرین آپ نے سماعت کیا کہ کتنی فضیلت والا یہ ماہ مبارک ہے محرم الحرام، اور بالخصوص اس کے روزوں کے حوالے سے آپ نے سماعت کیا کہ اس میں روزہ رکھنے کے کتنے فضائل ہیں۔ ویسے تو اس ماہ مبارک میں کئی واقعات ہوئے جیسے میں نے ابتداءً عرض کیا، تو اسلامی لحاظ سے چونکہ اسلامی کیلنڈر جو ہے ہجری سال، اس کا آغاز بھی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اور اس لحاظ سے بھی یہ کافی اہمیت کا حامل ہے، اور اسی کی پہلی یکم محرم الحرام کو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی۔ تو ان کے شہادت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ سب سے پہلے جو سوال ہم سے کیا گیا اس کے حوالے سے عرض کرتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں جو آیات بینات کی تلاوت کا حکم آیا ہے اور اس کے فضائل بیان ہوئے ہیں، تو اس میں بعض اوقات وقت کی تخصیص ہوتی ہے۔ مثلا یہ ہوتا ہے کہ یہ وظیفہ یا یہ آیات یا یہ سورہ مبارکہ آپ نے رات میں تلاوت کرنی ہے، تو رات کے حوالے سے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ رات کی ابتدا سورج غروب ہونے سے ہو جاتی ہے۔ آفٹر سن سیٹ نائٹ وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے،
تو آپ جیسے بہن نے سوال کیا ہے، پوچھ رہی ہیں کہ کیا مغرب کے بعد بھی وظیفہ کیا جا سکتا ہے یا عشاء کے بعد پڑھنا ضروری ہے؟ تو اگر تو حدیث پاک میں عشاء کے بعد کی تخصیص نہیں ہے، صرف یہ ذکر ہے کہ رات میں یہ کلمات طیبات پڑھنے ہیں، تو رات چونکہ مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے، تو آپ اگر مغرب کے بعد کوئی بھی وظیفہ ہے یا کوئی سورہ مبارکہ ہے یا چند آیات آپ پڑھتی ہیں تو آپ اس فضیلت کی حقدار ہو جائیں گی۔ اور یہ بھی آپ نے اظہار فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت عورتیں نہیں کر سکتی، تو پھر یہ فضیلت کیسے حاصل ہو؟ تو اس کے حوالے سے ایک روایت تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی مسلمان مرد یا عورت کوئی عمل نیک کر رہا ہو اور اس کو کوئی ایسا عارضہ لاحق ہو جائے جس کی وجہ سے وہ کنٹینیو نہ کر سکے، مثلا وہ بیمار ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کے دوران جو اس کے دن مس ہوئے ہیں جس میں وہ وظیفہ نہیں کر سکا یا نہیں کر سکی، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت چونکہ بعض مخصوص ایام میں عورتوں کو منع ہو جاتی ہے، مگر ان دنوں میں بھی تلاوت سننا تو ان کے لیے جائز ہی رہتا ہے۔ تو ایسی ترکیب بنائی جا سکتی ہے کہ جیسے آپ ان آیات کو اپنے موبائل میں سلیکٹ کر لیں، آڈیو میں ان کو سن کر بھی یہ فضیلت آپ حاصل کر سکتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو جواب سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویسے جو عموماً جو عام کتابوں میں جو علماء کرام کا مشورہ بھی وہ یہی ہے کہ عشاء کے بعد وظائف کیے جائیں تو زیادہ مناسب ہے۔ ایک سسٹر ہیں مسز ناصر برمنگھم سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، اللہ رب العزت آپ کے علم، عمل اور عمر میں برکت عطا کرے، آمین۔ اور جو آپ دین کے مسائل سکھاتے ہیں دعا فرمایا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے کریں یہ ان کے جوابات۔ آمین۔ علامہ صاحب، میرے آپ سے مطلب دو سوال ہیں۔ پہلے آپ نے جو محرم الحرام کے بارے میں ذکر فرما رہے تھے، تو ہم لوگ ہر سال پہلی محرم الحرام کو جو ایک وظیفہ مطلب بزرگوں سے منسوب ہے کہ 130 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے سے سارے سال گھر میں کوئی برائی نہیں پہنچتی، تو جب ہم کسی کو وہ میسج فارورڈ کرتے ہیں کہ آپ بھی یہ لکھ لیں، تو وہ سم ٹائم لوگ وہ مطلب اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ کہ آپ نے بدعت ہے اور ایسی باتیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے علم میں ہے تو آپ مطلب وضاحت فرما دیں کہ یہ کسی حدیث پاک سے ثابت ہے یا اس کو لکھنے کی اور اپنے پاس رکھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ جی انشاءاللہ اس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ جی اور سوال؟ ہاں، جو دوسرا سوال جیسے ابھی آپ جو میں نے سوال کیا تو اسی کے حوالے سے میرے ذہن میں آئی ہے کہ جیسے سورہ واقعہ ہے تو کچھ مطلب علماء کرام فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد مطلب پڑھنی چاہیے رزق میں خیر و برکت کے لیے، اور کچھ کہتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد۔ تو کس میں پڑھنا زیادہ فضیلت کا حامل ہے، یا حدیث پاک سے کس وقت مطلب پڑھنے کی وہ ہے، مغرب کے بعد کہ عشاء کے بعد؟ جی اس کے والے سے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، ہم سب کے خاتمہ بالایمان اور بے حساب مغفرت کی دعا فرمائیے گا، اور بالخصوص میرے والدین کی بے حساب مغفرت کی دعا فرمائیے گا۔ جی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، حسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین۔ جی ناظرین، تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہت ہی جلیل القدر، بہت ہی فضیلت والے، اور صحابہ کرام میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ ان کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں، اور ان فضائل میں سے ایک یہ بھی فضیلت آپ کو حاصل ہے کہ آپ اپنی حیات میں بھی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قرب خاص سے مشرف ہوتے رہے، اور آپ کی شہادت کے بعد بھی آپ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں، یعنی کہ جہاں پر روضہ پاک ہے وہاں پر آپ کا بھی روضہ ہے، آپ کی بھی قبر انور ہے،
اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو میں آپ جلوہ فرما ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر، یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کسی آدمی پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے آسمان کے تمام فرشتے، جی ایک کالر ہیں کال پر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا ایک سوال ہے کہ میرے بچے کے نام سے ایک سیونگ اکاؤنٹ ہے، تو اس میں انہوں نے انٹرسٹ پے کیا ہے، تو وہ پیسے میں نے نکال لیے ہیں۔ مجھے صرف یہ پتہ کرنا ہے کہ وہ پیسے میں مسجد میں ڈال سکتی ہوں یا پھر میں کسی غریب کو دے سکتی ہوں، مجھے یہ پتہ کرنا ہے۔ جی میں اس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیں انشاءاللہ۔ اوکے، جزاک اللہ۔ اور کوئی سوال ہے آپ کے؟ نہیں، بس اگر یہ آپ بتا دیں جلدی سے تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی چلے میں پہلے ہی آپ کے سوال کا جواب عرض کر دیتا ہوں۔ تو تمامی ناظرین اس سوال کا جواب بغور سماعت فرمائیں کہ جیسے آپ کے بینک اکاؤنٹس میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بینک والے آپ کو انٹرسٹ دیتے ہیں، بینک والے اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے آپ کو ایکسٹرا پیسے دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ پیسے ایسے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ نہیں کیا ہوتا کہ آپ نے مجھے ماہانہ اتنے دینے ہیں یا سالانہ اتنے دینے ہیں۔ وہ بینک والے چونکہ آپ کی رقم سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہر کسٹمر کو کچھ نہ کچھ بینیفٹ اینولی یا مطلب آفٹر 6 منتھ یا ایوری منتھ وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو کافر سے اگر یہ معاملہ ہے کہ آپ نے اپنے پیسے کافر کو دیے ہیں اور وہ اپنی خوشی سے آپ کو ایکسٹرا پے کر رہا ہے، جسے عام طور پر سود ہی کہا جاتا ہے مگر وہ سود ہوتا نہیں ہے، وہ پیسے آپ کے لیے لینا اس سے ایکسٹرا یہ جائز ہے، وہ آپ اپنے ذاتی استعمال میں بھی لا سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو کسی غریب کی کسی محتاج کی مدد کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو وہ رقم آپ مسجد کو بھی پیش کر سکتے ہیں۔ یہ معاملہ جو ہے کافر اور مسلم کے درمیان ہے، اور کافر اپنی خوشی سے اگر مسلمان کو مال ایکسٹرا وہ دے رہا ہے، مثلا آپ نے 1000 پاؤنڈ بینک میں جمع کروایا ہے تو سالانہ اگر وہ آپ کو 1 پاؤنڈ یا 5 پاؤنڈ دیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے لینا بالکل جائز ہے، حلال ہے، اور اس میں آپ پر شرعی لحاظ سے کوئی گرفت نہیں ہے۔ جی انشاءاللہ ایک آخر دعا کے لیے کیا ہے، قاسم حسین بیمار ہیں پولٹن سے، اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اس کی تمام بیماریاں دور فرمائے، اور جو بھی مسلمانوں کے بچے بیمار ہیں جہاں بھی، یا مسلمان خود کہیں بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ تمام بیمار مسلمانوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو بھی امت چینل کے ناظرین دل میں نیک جائز تمنا آرزو لیے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی مرادیں پوری فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے احادیث مبارکہ میں بہت فضائل آئے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے لا يحب ابا بکر و عمر منافق ولا یبغضہما مؤمن، کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مؤمن محبت رکھتا ہے اور منافق ان سے بغض رکھتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کے دل میں شیخین کی محبت ہے، خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے، اور خلیفہ دوم عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے، تو وہ پکا مومن ہے۔ ایک خالد بھائی ہیں مانچسٹر سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ علی کل حال۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اکثر جیسے بھی آپ بینک کے انٹرسٹ کی آپ بات کر رہے تھے، جی جی، اگر ہم اس طرح کے، اگر جیسے بینک آپ ایک سیونگ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں اور آپ کو بینک اس پہ انٹرسٹ دیتا ہے، کیا وہ انٹرسٹ کے پیسہ آپ اٹھا کے غریبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ سوری ریپیٹ کیجئے گا، سیونگ اکاؤنٹ آپ نے کھولا ہے؟
جی سیونگ اکاؤنٹ کھولا ہے، لیکن اس میں جو مجھے بینک انٹرسٹ دیتا ہے وہ میں خود یوز نہیں کرتا. ٹھیک ہے. میں اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتا، جی لیکن میں یہ کرتا ہوں کہ مجھے وہ مل جاتا ہے تو میں کسی بھی غریب یا مجھ سے جو بھی ہوتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو کیا یہ کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ میں عرض کرتا ہوں. دوسری بات اس کا مجھے یہ پوچھنی تھی کہ جو بینکنگ بزنس لون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، کیونکہ آپ اس میں اگر میں نے بینک سے لون لیا ہے اوبیسلی میں اس کو انٹرسٹ پہ کروں گا. ابھی میں نے لیا نہیں، لیکن میں کچھ چیزیں فیوچر کے پلان اپ کر رہا تھا کہ اگر لون لیا ہے، لیکن میں نے کہیں صاحب سے ٹی وی پہ بھی سنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بینک کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں، اگر آپ ان سے انٹرسٹ دے رہے ہیں، ایک طرح سے وہ الاؤڈ بھی ہے، بیکاز کیونکہ آپ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بینک آپ سے اپنا پروفٹ لے رہا ہے. تو اس حساب سے مجھے ذرا بتائیے کہ اگر بینک سے کچھ پیسے لون لے کے بزنس کرنا، اس حساب میں کیا یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ اور دوسرا جو میں نے کہا کہ وہ جو آپ سے بینک جو آپ کو انٹرسٹ دیتا ہے، اگر وہ پیسہ آپ اٹھا کے خود نہ کریں اور کسی غریب کی مدد کر دیں، تو اس سلسلے میں ذرا. خالد بھائی، آپ نے لون کے حوالے سے یہ پوچھا کہ آپ نے بینک سے مثلا 10,000 یا 20,000 لے لیے ہیں. جی جی. اور پھر آپ ان کو واپس جو منتھلی انسٹالمنٹ ہوتی ہے پے کرتے ہیں اور ایکسٹرا چارجز پڑتے ہیں آپ کو. جی. آپ کو انٹرسٹ پے کرنا پڑتا ہے، اس کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایسا کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ہاں یہ بھی پوچھا تھا، اور وہ جو میں نے پوچھا تھا کہ بینک جیسے میرے اگر کسی کے پاس سیونگ اکاؤنٹ ہے، اگر بینک آپ کو اس کو انٹرسٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو انٹرسٹ آپ جیسے آپ نے کہا نا بینک آپ کو کچھ پیسے دیتا ہے، تو اگر میرے پاس ایک سیونگ اکاؤنٹ، اگر بینک مجھے اس میں پیسے دے رہا ہے میری رقم کے اوپر، لیکن وہ پیسے میں اٹھا کے کسی غریب کو دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے. وہ مدد کرے، وہ اس کو دیتا ہوں، تو کیا وہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جی. دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ اگر میں نے بزنس لون لیا ہے، آپ نے لون بینک سے لے لیا، ٹھیک ہے. جی بزنس لون لیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو میں کاروبار میں یوز کر رہا ہوں. جی جی. لیکن وہ انٹرسٹ کے زمرے میں تو آتا ہے، لیکن کہیں میں نے یہ کسی سے میں نے کنفرم کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ کیونکہ آپ بینک کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، تو اس معاملے سے ذرا بتائیں کہ بزنس لون کی کیا وہ ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں بھی انٹرسٹ شامل ہو جاتا ہے. لیکن کسی نے کہا کہ جی آپ بینک کے ساتھ کام کر رہے ہیں کیونکہ بینک آپ سے اپنا پروفٹ لے رہا ہے. جی اس کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. تو اس معاملے میں ذرا روشنی فرمائیے گا پلیز. جی ضرور، نو پرابلم. پروگرام دیکھ کے انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. ناظرین، بریک کے بعد آپ کو پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں، ویلکم بیک. تو بریک سے جانے سے پہلے ہم سے جو سوالات کیے گئے ان کے جوابات بھی انشاءاللہ میں ترتیب وار عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلا جو سوال تھا یہ ہماری سسٹر ہیں مسز ناصر برمنگم سے، انہوں نے سوال کیا تھا کہ سورہ واقعہ کے حوالے سے کیا روایات ہیں، حدیث میں اس کے کیا فضائل ہیں. تو ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ واقعہ خوشحالی کی صورت ہے، اسے خود بھی پڑھو اور اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ بیمار ہوئے اور مرض الموت میں مبتلا تھے غالباً، تو اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے. اور جی ایک سسٹر ہے مسز اختر نوٹنگم سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب، میں نا آپ سے 3 سوال کرنا چاہتی ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ میری ایک دوست ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ بچہ ابھی چلے میں ہے تو اس کا حقیقہ کرنا ہے، تو اگر بچے کا چلے میں حقیقہ کرو تو کچا گوشت دینا پڑتا ہے، اور اگر بڑا ہو جائے تو کھانا پکا کے دینا پڑتا ہے. اس پہ ذرا وضاحت کر دیجیے گا. مطلب حقیقہ ابھی بچہ جو ہے نا ابھی چلے میں اس کی ماں، تو وہ چاہتا ہے کہ اگر ابھی کر دے تو کیا شرعی حکم کیا ہے حقیقے کا، یہ بتا دیجیے. اور دوسرا میرا سوال میں نے کیا تھا لیکن مجھے جواب نہیں ملا، شاید وہ علامہ صاحب بہت بزی تھے یا ٹائم ختم ہو گیا تھا. یہ سبحان اللہ ہم لوگ پڑھتے ہیں تو جنت میں درخت لگ جاتے ہیں، تو درخت لگتے ہیں جتنا پڑھو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب درخت لگتے ہیں، اس کا یہ وضاحت فرما دیجئے اس پہ سبحان اللہ پہ، سبحان اللہ کی تسبیح پہ. جی ٹھیک ہے. اور تیسرا میرا سوال ہے کہ
درود شریف کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے، جتنا پڑھو اتنا کم ہے. میں تو ماشاءاللہ بہت پڑھتی ہوں، اور اگر میں اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک پڑھنا چاہوں یا سورۃ اخلاص پڑھنا چاہوں، اس کی کیا لمٹ ہے؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ یہ چیزیں پڑھو تو موکل آ جاتے ہیں. درود شریف کا نہیں، درود شریف تو جتنا مرضی ہے پڑھو. کلمہ شریف کا بھی وضاحت فرما دیجئے کتنا پڑھنا چاہیے. اگر جیسے لوگ کہتے ہیں، میں نے لوگوں سے سنا، مجھے نہیں معلوم. تو بس بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ خیر، آپ نے سوالات کیے. جی میں ضرور انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات عرض کرتا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سورہ واقعہ کی فضیلت میں ایک یہ بھی واقعہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے تو حضرت سیدنا عثمان بن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور آپ کو یہ پیشکش کی کہ میں اپنا مال میں سے کچھ آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی بیٹیاں جو ہیں، آپ کی جو بچیاں ہیں، ان کے کام آئے. تو حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی پیشکش کا شکریہ ادا کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی بچیوں پر فقر و فاقہ کی مبتلا ہونے کی کوئی ڈر یا کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ میں نے ان کو سورہ واقعہ کی وہ جو تعلیم ان کو دی ہے اور ان کو میں نے ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھنے کی تعلیم دی ہوئی ہے. تو ان احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ واقعہ ہمیں خود بھی تلاوت کرنی چاہیے اور بالخصوص اپنی اولاد کو بھی سورہ واقعہ کی تلاوت کا حکم دینا چاہیے. اور اس میں افضل جو وقت ہے وہ رات کا وقت ہے، اور رات کے حوالے سے میں نے پہلے سوال میں بھی عرض کیا تھا کہ جو ہی سورج غروب ہوتا ہے آفٹر سن سیٹ جو ٹائم ہے اس کو اسلامی لحاظ سے نائٹ کہا جاتا ہے. تو اس کو جو بھی وظیفہ، جو بھی آپ نے کلمات تجیبات اس وقت ادا کیے تو وہ آپ کو رات میں ہی پڑھنا کہلائے گا. ایک اور سوال کیا گیا ہے سیونگ اکاؤنٹ کے حوالے سے، ہمارے بھائی خالد نے مانچسٹر سے کیا ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ ان کے اگر پیسے 10,000 یا 20,000 کوئی رقم ہو اور وہ سیونگ اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتے ہیں، تو کیا سیونگ اکاؤنٹ میں جمع کروا کے اس سے ایکسٹرا جو انٹرسٹ ہوتا ہے، جو ایکسٹرا وہ پیسے بینک کی طرف سے دیے جاتے ہیں، کیا وہ لینے ایکسٹرا پیسے جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ اگر ہم بینک سے لون لیتے ہیں بزنس کے لیے تو اس پر ہمیں ایکسٹرا چارجز پے بیک کرنے پڑتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس سوال کا جواب تھوڑا تفصیلی ہے، تو اگر آپ سماعت توجہ سے کریں گے تو تمامی ناظرین کے لیے فائدہ مند ہوگا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی مسلمان کو اپنا قرض دیا ہے، وہ مسلمان چاہے اپنی ذات پہ خرچ کرے، اپنے بزنس میں خرچ کرے، یا وہ مسلمان اس سے مکان خریدے، چونکہ آپ نے اس کو قرض دیا ہے یا آپ نے مسلمان سے قرض لیا ہے، تو دونوں طرف سے ایکسٹرا جو ہے وہ پیسے لینا دینا، اس کا معاہدہ کر لینا، یہی تو سود ہے. یہ سراسر سود ہے، اس کو کوئی بھی عالم دین جائز قرار نہیں دے گا. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کافر کی جو ہے وہ بینک کے جو جتنے بھی شیئر ہولڈر ہیں، یہ آپ بات توجہ سے سماعت کریں کہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ بینکوں نے اپنے شیئر آگے سیل کیے ہوتے ہیں اور ان کے جو شیئر کے جو پارٹنرز ہوتے ہیں بعض کے تو ان گنت ہوتے ہیں، بے شمار ہوتے ہیں، اور وہ ایکسپوز بھی نہیں کرتے کہ ان کے پارٹنرز میں کتنے مسلم ہیں کتنے نان مسلم ہیں. اور شیئر کی جو مارکیٹ اگر آپ اس کو تھوڑا سٹڈی کریں یا کسی جو شیئر بائی اور سیل کرتے ہیں ان سے آپ معلومات کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہر بزنس جو بڑے سے بڑے بزنس ہیں انہوں نے اپنے شیئرز سیل پہ لگائے ہوتے ہیں، سیل پہ لگائے ہوتے ہیں، تو لوگ ان کے شیئرز خریدتے ہیں. جب شیئر کی پرائس بڑھ جاتی ہے تو شیئر بیچ دیتے ہیں. تو بائنگ اینڈ سیلنگ یہ آن لائن ہوتی ہے. تو شیئر مارکیٹ کے حوالے سے بھی کافی تفصیل ہے. تو المختصر یہ عرض کروں کہ اگر بینک 100% ایسا ہے کہ نان مسلم کا بینک ہے
اس میں کوئی مسلم شیئر ہولڈر نہیں ہے. اس بینک کو آپ نے 10,000 یا 20,000 جمع کروا دیے ہیں سیونگ اکاؤنٹ میں، سیونگ اکاؤنٹ میں آپ نے جمع کروائے ہیں، اور وہ آپ کو ایکسٹرا پے کرتے ہیں ہر مہینے 5 پاؤنڈ یا 10 پاؤنڈ آپ کو وہ منافع کے نام پہ، پروفٹ کے نام پر، انٹرسٹ کے نام پر دیتے ہیں. اب چونکہ یہ نان مسلم ہیں اور اپنی خوشی سے آپ کو دے رہے ہیں، اور مسلم اور نان مسلم میں جو معاہدہ ہوتا ہے، جو کنٹریکٹ ہوتا ہے، یہ سود نہیں ہوتا، تو آپ ان سے ایکسٹرا لے سکتے ہیں، آپ ان سے ایکسٹرا لے سکتے ہیں، اور وہ پیسے اپنی ذات پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو غریبوں محتاجوں کی اس سے خدمت، ان کی مدد بھی آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اب دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ اگر آپ نے ان سے قرضہ لیا ہے، کافر سے آپ نے قرضہ لے لیا ہے، بزنس لون لے لیا ہے، بزنس لون آپ نے لیا ہو یا آپ نے مکان خریدنے کے لیے لون لیا ہو، اس میں علماء کی مختلف رائے ہے. بعض علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں، اور بعض اس کو مشروط کرتے ہیں کہ ایک مکان کے لیے آپ لے سکتے ہیں، دوسرے مکان کے لیے نہیں لے سکتے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ بزنس لون تو آپ لے ہی نہیں سکتے. تو کئی علماء اس میں جو ہے میجورٹی میں کہوں گا ایسے علماء ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ تو آپ مکان کے لیے لے سکتے ہیں، نہ ہی آپ بزنس کے لیے لے سکتے ہیں. اگر آپ نے لون اس شرط پہ لیا ہے کہ ان کو آپ انٹرسٹ پے کریں گے تو یہ سود ہوگا اور آپ گناہ گار ہوں گے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر انگلینڈ میں بالخصوص جو بینکس ہیں یہ نان مسلمز کے ہیں، مگر ان بینکس میں بھی ان کے کون سے بینک کے کتنے شیئر ہولڈر مسلمان ہیں، انہوں نے کن کن مسلمانوں کو اپنے شیئرز دیے ہوئے ہیں، یہ تھوڑا تحقیق طلب بات ہے، ریسرچ کرنے والی بات ہے، یا بینک سے معلومات لینے والی بات ہے. تو ایک جو گروپ علماء کا ہے جس میں مجھے بھی ذاتی طور پر میں انہی کی رائے کو ترجیح دیتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ بینک چاہے مسلم کا ہو چاہے نان مسلم کا ہو، بینک سے اگر آپ نے پیسے لے کر ان کو ایکسٹرا پے کرنے ہیں تو یہ سود کہلائے گا، اور یہ جو ایکسٹرا آپ نے پے بیک کرنا ہے یہ جائز نہیں ہے. مسلمان کو تو ایکسٹرا اس لیے نہیں دینا کہ مسلم اور مسلم کے درمیان معاملہ وہ سود ہے، اور کافر اور مسلم کے درمیان چونکہ سود متحقق نہیں ہوتا، مگر اس کو ایکسٹرا پے کرنا یہ ناجائز ہے، پھر بھی ناجائز رہے گا کیونکہ اس میں کافر کا فائدہ ہے اور مسلمان کا نقصان ہے. تو امید ہے کہ آپ نے جواب کو سمجھ لیا ہوگا. آخر میں دوبارہ میں اپنا جو میری ذاتی جو رائے ہے، جو میں نے علماء سے، جن اپنے استادوں سے جو میں نے سیکھا ہے، وہ یہی فرماتے ہیں کہ بزنس لون یا مورگیج لے کر کافر کو ایکسٹرا پے کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. امید ہے آپ نے کو اس کا جواب مل گیا ہوگا. پہلے میں نے وضاحت کیا کہ اس میں علماء کی رائے مختلف ہیں، مگر جو میری پرسنلی جو میں جس رائے کو پریفر کرتا ہوں، ریکمینڈ بھی یہی کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ لون پر، انٹرسٹ پر لون نہ لیں، اس میں آپ کا نقصان ہے. جی زمان صاحب ہے لنڈن سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 2 سوال ہیں جو میں نے آپ سے پوچھنے ہیں. جی جی پلیز. نمبر 1 ہے، فرسٹ تھنگ ہے، جو میرے موبائل میں قرآن شریف کی سپارے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ علماء کرام کی تقریر ہیں، اوکے، اور میں جاب پہ ہوتا ہوں اور سامنے میری پاکٹ میں ہوتا ہے یہ فون، اور میں باتھ روم میں چلا جاتا ہوں. یہ مجھے یہ اچھا ہے کہ نہیں؟ گھر میں تو میں باہر رکھ دیتا ہوں، نو پرابلم، پر میں جاب میں کسی کو پکڑا نہیں سکتا، وہ میری جگہ ہی ایسی ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور جو نمبر 2، جو بینک میں ابھی آپ بات کر رہے تھے، میں سن رہا تھا، بینک کے اوور ڈرافٹس ہوتے ہیں، وہ ان کی فیس کچھ چارجز ہوتی ہے،
ٹھیک ہے، 5-10 پاؤنڈ جو بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جائز ہوتی ہے کہ نہیں؟ وہ صرف ان 2 سوالوں کا پلیز جواب دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ دوسرا اپنے زمان صاحب دوسرا سوال ریپیٹ کریں گے آپ؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں، بینک میں لوگوں کے اوور ڈرافٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کریڈٹ کارڈ نہیں ہوتے، اوور ڈرافٹس ہوتے ہیں. ہیلو، ٹھیک ہیلو، ٹھیک ہے زمان صاحب آپ فرمائیں، آپ جاری رکھیں اپنی بات. جی میں عرض یہ کہہ رہا تھا، جو بینک میں لوگوں کے اوور ڈرافٹس بینک والے دیتے ہیں اوور ڈرافٹ لوگوں کو، اس میں وہ جب ہم یوز کرتے ہیں تو وہ 6 پاؤنڈ 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ فیس کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پلس کچھ سینٹس وہ پینیز یا پاؤنڈ وہ انٹرسٹ بھی ڈالتے ہیں. وہ جائز انٹرسٹ تو چلو ٹھیک ہے جائز نہیں ہے، وہ جو فیس ہے وہ جائز ہے کہ نہیں؟ جی ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو ایک سسٹر نے نوٹنگم سے سوال کیا تھا، مسز اختر ہیں، انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ عقیقے کے بارے میں کیا حکم ہے، کہ چھوٹے بچے کا جیسے چھلے میں وہ کہہ رہے تھے اگر چھوٹا بچہ ہے، نیو بورن بیبی ہے، تو اس کا جو عقیقہ ہے وہ جیسے جانور ذبح کرنا ہوتا ہے. اگر کہتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو جائے تو آپ کو گوشت پکا کر تقسیم کرنا پڑتا ہے، تو اس کے حوالے سے شریعت کا کیا حکم ہے؟ جی اس کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ بچہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے وہ خود بچوں کا باپ بن گیا ہو، وہ اپنا عقیقہ خود بھی کر سکتا ہے، اس میں مذائقہ نہیں ہے. اور اس میں حکم یہی ہے کہ جو اپنا جانور ذبح کریں گے تو اس جانور کا جو گوشت ہے اس کو آپ بہتر جو اچھا طریقہ ہے کہ 3 حصوں میں تقسیم کر لیں. جیسے قربانی کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصہ آپ خود رکھیں، ایک حصہ آپ رشتہ داروں کو دیں، اور ایک حصہ آپ غریبوں میں تقسیم فرما دیں. تو اس میں مین پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بچے کی طرف سے ایک جانور ذبح کرنا ہوتا ہے، اور اس میں آپ کا جو ہے وہ عقیقہ ہو جائے گا. اس میں کھانا پکا کر دینا وہ ضروری نہیں ہوتا. پھر آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ جیسے سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جاتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو پیاری بہن اس کا مطلب آسان ہے کہ جنت جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی فضل و کرم سے اپنی رحمت سے عطا فرمائے گا، تو اس میں باغات ہوں گے، اس میں درخت ہوں گے، ان میں میوے لگیں گے، پھل لگیں گے. تو ویسے بھی آپ دیکھیں کہ کسی آپ گارڈن میں جاتے ہیں، وہاں پر پھول ہوں، وہاں پر درخت ہوں، تو کتنا ایک فرحت ہوتی ہے، ایک خوشی ہوتی ہے، اور بہت اچھا ایک ماحول آپ کو لگتا ہے. تو اسی طرح جنت میں جتنے زیادہ درخت ہوں گے اتنی ہی زیادہ وہ خوبصورت ہوگی اور آپ کے لیے زیادہ مطلب فائدہ مند ہوگی. تو جتنی بھی کثرت کے ساتھ آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ کلمات طیبات آپ پڑھیں گے تو اتنے ہی زیادہ آپ کے لیے جنت میں درخت لگیں گے. اور آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ درود پاک اور کلمات طیبات سورہ اخلاص کے حوالے سے، تو درود پاک کا تو آپ نے خود ہی وضاحت فرما دی کہ جتنا بھی پڑھ لیں تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. مگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے سورہ اخلاص ہے یا کوئی کلمہ طیبہ ہے، اس کا زیادہ ورد کریں تو معاذ اللہ کوئی جنات وغیرہ آ جاتے ہیں. تو یہ بات بالکل غلط بات ہے، اور یہ عوام کے جو اسے توہمات میں سے ان کو جیسے وہم ہوتے ہیں ان باتوں میں سے ہے. کلمہ طیبہ ہو یا سورہ اخلاص ہو یا کوئی بھی آیت کریمہ ہو، اب جتنی بھی زیادہ تلاوت کریں گے اتنا ہی اچھا ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں. دیوانہ تبھی کہیں گے کہ اگر آپ کثرت کے ساتھ کریں گے، بار بار کریں گے، ہر وقت کریں گے. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سورہ اخلاص کی جیسے فضائل میں آتا ہے 3 بار پڑھیں گے تو آپ کو پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا. اور کلمات طیبات جو ہیں، پہلا کلمہ ہے یا دوسرا ہے، ان کے مختلف احادیث میں مختلف فضائل منقول ہیں. تو آپ اگر کوئی بھی کلمہ طیبہ اس کا آپ ورد کرتے ہیں، اس کا وظیفہ آپ پڑھتے ہیں، تو آپ کو فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ عز و جل. کوئی آپ کو نقصان نہیں ہوگا. جنات آپ پر اٹیک نہیں کریں گے، بلکہ ان
کلمات طیبات کی برکت سے آپ جنات کے شر سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ جی آپ نے دوبارہ سوال کیا آخر کہ وہ درخت جو جنت میں لگنے ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جنت میں جیسے کہ محل بھی ہوں گے، جنت میں پیلس ہوں گے آپ کے لیے، جنت میں آپ کے لیے نہریں ہوں گی، جیسے کہ دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، شراب طہور کی نہر ہوں گی۔ اسی طرح جنت میں درخت بھی ہوں گے جس پہ آپ مسلمان جو خوش نصیب جنت میں جائیں گے تو وہاں پر سیر کے لیے نکلا کریں گے، اور ہر ایک کی جو جنت ہے بہت بڑی ہوگی۔ حدیث پاک میں ایک میں آتا ہے کہ ادنا جنتی کو جو جنت دی جائے گی اس زمین سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ مختلف روایات آتی ہیں۔ تو جنت میں درخت بھی ہوں گے، جنت میں نہریں بھی ہوں گی، اور جنت میں محل بھی ہوں گے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ زیادہ سبحان اللہ کہیں گے تو درخت ہی درخت ہو جائیں گے تو پھر آپ رہیں گے کیسے؟ آپ کے رہنے کے لیے محلات وہ علیحدہ ہوں گے، پیلس علیحدہ ہوں گے، رومز سیپریٹ ہوں گے، اور ایک ایک محل میں کئی کئی درجے ہوں گے، کئی کئی رومز ہوں گے، وہاں پر کتنے خدمت گار ہوں گے، وہاں پر نوکر ہوں گے۔ تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جنت میں جو درخت لگیں گے اس سے آپ کی جنت کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ تمامی ناظرین کے لیے یہ معلومات کے لیے عرض کر دوں کہ جس طرح دنیا میں گریڈنگ ہے، کوئی ایک عام ٹیرس مکان میں رہ رہا ہے تو کوئی بنگلوں میں رہ رہا ہے، کسی کا مکان ایک چھوٹے شہر میں ہے تو کسی کو بڑے مکان میں بڑے شہر میں بڑا مکان ملا ہوا ہے۔ اسی طرح جنت میں بھی جنتیوں کے درجے ہوں گے۔ بعض جنتی چھوٹے گھروں میں رہیں گے نسبتاً کمپیریٹیولی، اور بعض کے جو بڑے محلات ہوں گے ان کو بڑی جنت میں رہنے کا موقع ملے گا، اور بعض خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ جو جنت میں ہوں گے اور ان کو جنت الفردوس میں پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا۔ اسی طرح جنت میں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرایا جائے گا۔ اس کی کیا کیفیت ہوگی، وہ کیسا ہوگا، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو تب بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہوگا۔ دنیا میں تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی مثال دے کر ہم کمپیر کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیسا کمثلہ شیء، there is nothing in the world which you can compare with Allah Almighty۔ کوئی چیز ایسی دنیا میں نہیں ہے جسے آپ بطور مثال بتا سکیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا دیدار ہوگا، اور جنت میں جو نعمتیں دی جائیں گی ان میں سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہوگا۔ اور یہ بعض ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو وہ دیدار ایوری ڈے کروایا جائے گا، بعض کو ایوری ویک کروایا جائے گا، بعض کو ہر سال دیدار کروایا جائے گا، بعض کو ایوری 3 ایئرز ہر 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کا دیدار کروایا جائے گا۔ اور جو کم سے کم درجے والا جنتی ہوگا اس کو صرف ایک بار دیدار کروایا جائے گا، دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ بات بھی تمامی ناظرین کے لیے بہت لمحہ فکریہ ہے کہ اس دنیا میں آج ہمارے پاس عمل کا موقع ہے۔ جی ایک سسٹر نے کال پر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم شیخ صاحب، مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ دیکھیں جیسے جب ہم لوگ کام پہ ہوتے ہیں، نمازوں کے ٹائم ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم لوگ باتھ روم بھی جاتے ہیں تو یورین وغیرہ کرتے ہیں، تو مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اگر وہاں پہ پانی نہیں ہو اور آپ اچھی طرح ٹیشو سے 3 دفعہ پونچھ لیں تو پھر آپ انہیں کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بارے میں ذرا مجھے اس کے بارے میں کلیئر پوچھنا تھا کہ کیا ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ 1-2 نمازوں کے ٹائم میں اب سردیاں آ رہی ہیں تو اب تو کبھی کبھی 3 بھی کام پہ ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کی بہت شکریہ، بہت مہربانی، ذرا تفصیل سے اس کا جواب بتا دیں۔ السلام علیکم۔ جی ضرور اس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ اور کوئی سوال ہے؟ جی ٹھیک ہے، تو میں جنت کے حوالے سے آخری جو بات عرض کر دوں کہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ہمارے اعمال اچھے نہ ہوئے یا اعمال میں کمی ہوئی تو کہیں ہم ان لوگوں میں نہ رہ جائیں
جن کو صرف ایک ہی بار دیدار ہوگا، یا جن کو صرف ہر 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی زیارت کا شرف دیا جائے گا۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اس نیت سے بھی کرنے چاہیے، اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہمیں جنت بھی ملے، اور جنت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس بھی ملے، اور ایسی نعمت جو نعمت عظمیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو، اور وہ بھی روزانہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرب خاص کی جو نعمت ہے اس سے ہمیں نوازے، آمین۔ جی ناظرین، آپ کو پروگرام میں دوبارہ مرحبا کہتے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے میں وہ جو سسٹر ہیں مسز اختر، ان کے سوال کا جواب عرض کر رہا تھا۔ جنت کے حوالے سے وہ درختوں کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ سبحان اللہ یا الحمدللہ جیسے کلمات پڑھیں گے، نہ صرف درخت لگتے ہیں بلکہ اس کے اور بھی بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے زیادہ ان کلمات طیبات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک بھائی ہیں، انہوں نے زمان صاحب نے لنڈن سے کال کی تھی۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ اب جیسے قرآن پاک کی جو موبائل اپلیکیشنز ہوتی ہیں یا کچھ بکس ہوتی ہیں اسلامی، وہ موبائل میں اپنے ڈاؤن لوڈ کی ہوتی ہیں، تو گھر میں تو وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ اپنا موبائل وہ باہر چھوڑ کے جاتے ہیں، اور جب واش روم میں جب باتھ روم میں جاتے ہیں تو اس کی احتیاط وہ کرتے ہیں۔ یہ بہت اچھی احتیاط آپ فرماتے ہیں، ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اور گھر کے باہر بھی اگر پاسبل ہو کہ ایسا موبائل جس میں قرآن پاک آپ نے سیو کیا ہوا ہے اس کو آپ باہر ہی چھوڑ کے جائیں تو زیادہ مناسب ہے۔ جی ایک سسٹر مانچسٹر سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکتیں عطا کریں، اور زیادہ سے زیادہ تو میرا ایک سوال ہے کہ جو شہید ہوتا ہے، شہید کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہے کہ کوئی حادثے میں آگ لاگ کے ہو گیا، جہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہو کے ہو گیا، جہاں ہم سعودیہ میں عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں وہاں حادثے میں کوئی شہید ہو گیا، کیا شہید کے لیے غسل کا کیا حکم ہے؟ کیوں اس کا جنازہ جب پڑھا جاتا ہے غسل اس کا دینے کا حکم ہے، جہاں کہ شہید کو غسل کے بغیر ہی اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے؟ جی ٹھیک، اس کے والے سے عرض کرتا ہوں۔ اور کچھ بہت شکریہ جی، بس جی بہت شکریہ جی شکریہ، جزاک اللہ۔ جی تو میں عرض کر رہا کہ موبائل اپلیکیشن اگر آپ کے پاس میں قرآن پاک اپنے کیا ہوا ہے سیو، تو اس میں بہتر یہی ہے کہ آپ باہر موبائل چھوڑ کے جائیں اور پھر آپ باتھ روم میں جائیں۔ مگر اب مثال ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ باہر نہیں چھوڑ سکتے، تو اگر آپ موبائل اپنی پاکٹ میں بھی آپ نے رکھا ہوا ہے اور اس دوران آپ باتھ روم میں جاتے ہیں تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ موبائل لے کے جا رہے ہیں، آپ قرآن پاک وہاں پر لے کر نہیں جا رہے۔ یہ تھوڑا ڈیفرنس ہے، کیونکہ قرآن پاک اگر موبائل آپ بند کر دیتے ہیں اپلیکیشن تو آپ کو نظر بھی نہیں آتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ کوئی بھی دیکھنے والا یہ نہیں کہے گا کہ آپ قرآن پاک لے کر گئے ہیں، دیکھنے والا یہی کہے گا کہ آپ موبائل لے کر گئے ہیں۔ تو اس میں علماء کرام نے کافی مطلب گفتگو کی ہے، اور اس میں جو خلاصہ ہے ان کے فتاوی جات کا وہ یہی ہے کہ اگر آپ نے موبائل میں کوئی بکس وغیرہ سیو کی ہوئی ہیں تو اگر آپ ان کو مطلب موبائل کو ایسے بند کر کے لے کے جاتے ہیں باتھ روم میں تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ جی جی ٹھیک ہے۔ آپ پھر ایک سسٹر نے سوال کیا ہے تیسری رکعت میں اگر سورت نہ ملیں سورہ فاتحہ سے، ٹھیک ہے، اس کا جواب عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کے شرعی سوالات کے جوابات جاری ہیں، تو آپ لائیو کال پر آ کر کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ جو سوالات موصول ہوئے چاند کے جوابات عرض کیے ہیں، باقی کے جوابات انشاءاللہ میں دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ اوور ڈرافٹ پہ جو ہوتی ہے اس کی فیس دینی پڑتی ہے، اور کیا اس کی فیس دینی جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جی سسٹر اختر ہیں، مسز اختر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ آپ جب فرما رہے تھے، مسز اختر نوٹیگم سے بول رہی، تو آپ کی آواز میں کوئی فالٹ ہو گیا تھا، میں نے ایک لفظ بھی نہیں سنا۔ سبحان اللہ کے بارے میں آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی، بند ہو گئی تھی۔
जी मैंने इसका जवाब दोबारा अर्ज किया है। आप नहीं, मैं बिल्कुल नहीं आ रही थी, दोबारा भी नहीं आ रही थी, अब आई है। पहला सवाल ही सुना था अकीके के बारे में, तो मैंने ये अर्ज किया कि मुझे शक होता है कि कोई मुझसे गलती ना हो जाए, तो सुबहान अल्लाह कितनी दफा पढ़ना है, और इसके ये तो पता लग गया जन्नत में दरख्त लगते हैं, ठीक है, कितनी दफा पढ़ूं और सूरत इखलास को कितनी दफा पढ़ूं? जी इसमें आपको मैंने यही अर्ज किया कि आप जितनी कसरत से पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे इंशाल्लाह उतना ही फ़ायदा है, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। जी जी आप कसरत के साथ पढ़ें, रोज़ाना जितना ज़्यादा पढ़ सकती हैं आसानी के साथ उतना ही पढ़ें आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको ज़्यादा फ़ज़ाइल हासिल होंगे। अच्छा मुफ्ती साहब, मुहर्रम शरीफ कब से शुरू है? जी इसके हवाले से कोई गालिबन कल से पहली मुहर्रम शरीफ होगी मेरी मालूमात। अच्छा कल से पहली मुहर्रम शरीफ है जी इंशाल्लाह। अच्छा थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ज़मान भाई थे लंदन से, वो पूछ रहे थे कि बैंक के जो करंट अकाउंट होता है उसमें वो आपको एक फैसिलिटी देते हैं, सहूलत देते हैं कि आपकी ओवरड्राफ्ट लिमिट कर देते हैं, कि जैसे 200 पाउंड कर देते हैं किसी की, या 500 पाउंड सेट कर देते हैं। उनकी ये कंडीशन होती है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो इतनी आपको लिमिट दी जाती है कि आप शॉपिंग करके फिर उनको पे बैक कर सकते हैं। वो जो ओवरड्राफ्ट जो देते हैं आपको, मगर उनका ये एक उसूल होता है कि अगर आपने अपने अकाउंट में अगर पैसे नहीं हैं, उससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल कर लिए, तो आपको फ़ीस 5 पाउंड या 10 पाउंड डिपेंड करता है कि आपकी ओवरड्राफ्ट लिमिट क्या है और आपने कितने स्पेंड कर लिए हैं, तो फ़ीस आपको देना पड़ती है। जहाँ तक मेरी मालूमात है ज़मान साहब, मसला ये है कि उसकी बैंक वालों की कंडीशंस ऐसी हैं कि जैसे आपकी ओवरड्राफ्ट लिमिट है 200 पाउंड और आपने क्या किया है कि 50 पाउंड जो है वो आपने स्पेंड कर दिए हैं, वो आपके अकाउंट में थे नहीं, मगर अपने बैंक के वो 50 पाउंड ओवरड्राफ्ट के जो थे वो यूज़ किए हैं। अब यूँ ही आपने 50 यूज़ किए हैं या आपने 5 पाउंड यूज़ किए हैं, मगर उनकी जो फ़िक्स जो फ़ीस है 5 पाउंड या 10 पाउंड वो आपको पूरी देनी पड़ती है। एक बात ये है। दूसरा जो मुझे मालूमात ये है कि जो 50 पाउंड आपने ओवरड्राफ्ट के जो स्पेंड किए हैं उस पर भी चार्जेस वो डेफिनेटली आपको चार्ज करते हैं फ़ीस के अलावा, तो बात वही आ जाएगी कि उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो मैं जैसे पहले मैंने वजाहत की है कि जिन उलमा कराम से मैंने सीखा है, जिन उलमा कराम से मैं सीखता रहता हूँ, उनकी तालीम उनकी तरबियत यही है कि किसी भी बैंक से आप लोन वगैरह ना लें, क्योंकि इस पे आपको एक्स्ट्रा देना पड़ते हैं। अब शरअन भी नाजायज़ है और दुनियावी लिहाज से भी इसके काफ़ी नुकसानात हैं। इसका मैंने ग़ालिबन 2 प्रोग्राम्स 2 वीक पहले भी अर्ज़ किया था, मशवरतन अर्ज़ किया था कि आप अगर अपने लिमिट से ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो इसमें आपको बाद में काफ़ी पछतावा होता है, काफ़ी आपको इसमें रिग्रेट करना पड़ता है। जितने पैसे आपके पास हैं उतनी ही अपनी वो एक्सपेंसेस हों, तो आप चादर देखकर पाँव फैलाओ वाली जो हिकायत है, जो एक जुमला है, उस पे अमल करेंगे तो आपको आसानी के साथ आप ज़िंदगी गुजारेंगे। अगर आप अपनी लिमिट से ज़्यादा स्पेंड करना शुरू कर दें, अपनी इनकम से ज़्यादा स्पेंड करना शुरू कर देंगे, तो आपको बाद में उसको पे बैक करने में काफ़ी आजमाइश हो सकती है। बाज़ औक़ात काफ़ी मतलब प्रॉब्लम हो जाती है कि बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि बहुत बड़ी रकम स्पेंड कर देते हैं, तो बाद में उनको पे करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मशवरतन भी अर्ज़ है कि आप ऐसे तरकीब ना किया करें। जितने अकाउंट में पैसे हैं उनको देख कर ही अपने एक्सपेंसेस जो अपनी अखराजात हैं वो किया करें। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो ऐसी चीज़ें ख़रीदने से बचा करें। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को मोहताजी से, तंगी से महफूज रखे और तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल कसरत के साथ, बरकत के साथ अता फरमाए। तो एक सिस्टर है, उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया है और ये मैं समझता हूँ कि ये सवाल तमाम ही नाज़रीन के लिए बड़ा मालूमाती होगा।
وہ سسٹر ہے, انہوں نے لندن سے یہ سوال کیا ہے کہ ہم جب باتھ روم یوز کرتے ہیں اور باتھ روم کے حوالے سے یہ ہے کہ بعض اوقات جیسے آفیسز میں کام کرتے تو وہاں پر جیسے پانی کی سہولت نہیں ہوتی بعض اوقات, اور تو کیا حکم ہے کہ جیسے کسی نے پیشاب کیا ہے اور پانی استعمال نہیں کیا تو کیا صرف ٹیشو پیپر استعمال کرنے سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے؟ کیا صرف ٹیشو پیپر استعمال کرنے سے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں؟ تو تمام ہی ناظرین سے عرض ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سماعت کی کریں گے تو یہ مسئلہ بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. اب جی جی ٹھیک ہے. پھر سوال کیا ہے ایک سسٹر نے, تو تمام ناظرین کو عرض کروں آپ کو لائیو کال کی بھی صورت دی جاتی. اسی طرح اگر آپ لائیو کال پہ نہیں آنا چاہتے تو آف ایئر بھی آپ کا سوال لیا جاتا ہے. کنٹرول روم والے بھائی آپ کا سوال لکھ لیتے ہیں اور مجھے پھر وہ بتا دیتے ہیں. اسی طرح ٹیکسٹ نمبر بھی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا, وہاں پر آپ ٹیکسٹ میسج کے ذریعے بھی سوال کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنا نام نہ بتانا چاہیں تو ہم آپ کا نام آپ کو فورس نہیں کرتے, تو آپ کو یہ بھی چوائس دیتے ہیں کہ آپ اپنا نام یا اپنے شہر کا نام اگر آپ چھپانا چاہیں تو اس میں بھی ہمیں آپ سے کوئی مطلب زبردستی نہیں ہے. اگر آپ بتانا چاہیں تو پھر بھی موسٹ ویلکم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر نجاست کی جیسے دو طرح کی ہے, ایک تو ہے کہ پیشاب کرنا. اب چاہے وہ مرد ہو یا عورت, جب پیشاب کیا ہے تو پیشاب اس احتیاط کے ساتھ کریں کہ پیشاب آپ کے جو شرمگاہ ہے اس کے ارد گرد کسی بھی جگہ کو, کسی جسم کو آلودہ نہ کرے. پیشاب آپ نے کیا ہے اور جسم کا کوئی حصہ اس پہ پیشاب کے چھینٹے وغیرہ نہیں پڑے ہیں تو آپ نے کیا کیا ہے کہ ٹیشو پیپر لے کر اس کو صاف کر لیا ہے اور پیشاب کے قطرے آنا بند ہو گئے ہیں. اب آپ نے لباس پہن لیا ہے اور لباس پر بھی کوئی پیشاب کے قطرے وغیرہ نہیں لگے ہیں, تو اس صورت میں آپ کو اس عضو کو دھونا ضروری نہیں ہے, آپ پر اس کو دھونا واجب نہیں ہے. جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ استنجا کرنا, اور استنجے کا مفہوم یہی ہے کہ پانی استعمال کیا جائے. آپ کی وضاحت کے لیے عرض کر دوں کہ پانی استعمال کرنا ضروری نہیں ہے ہر وقت. آپ اگر مٹی کا ڈھیلا وغیرہ استعمال کرتے ہیں, اس سے پیشاب کے قطرے آپ نے سکھا لیے یا آپ نے ٹیشو پیپر کے ذریعے ایسا کیا تو بھی آپ کی طہارت ہو جائے گی, چونکہ آپ کا باقی جسم اس پر پیشاب کے قطرے وغیرہ نہیں لگے, اور اس وجہ سے آپ کو اس کو دھونا کوئی ضروری نہیں ہے. اب جو پاخانہ نکلتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک تو پاخانہ جیسے خشک ہوتا ہے اور وہ اپنے سوراخ سے جو نکلتا ہے وہ جسم کے جو باقی جو اعضاء ہیں ان کو اگر گندا نہیں کرتا ہے, وہاں پر نجاست نہیں لگتی ہے, بالکل نہیں لگتی ہے. اور خشک پاخانہ اگر جسم سے نکلتا ہے تو اس صورت میں بھی چونکہ آپ پر اب ان اعضاء کو دھونا واجب نہیں ہوا, اس صورت میں بھی صرف ٹیشو پیپر اگر آپ استعمال کر لیتے ہیں یا کر لیتی ہیں تو اس سے بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. آپ کو پانی استعمال کرنا واجب نہیں ہے. اگر پاخانہ پتلا ہے اور ایسا ہے کہ جس سوراخ سے پاخانہ نکلتا ہے اس کے علاوہ بھی جسم وہاں پر نجاست لگ گئی ہے, تو اب یہ حکم ہے کہ اس صورت میں اس جگہ کو نہ صرف آپ نے ٹیشو پیپر وغیرہ سے صاف کرنا ہے بلکہ اس کو دھونا بھی آپ پر واجب ہو جائے گا. تو جو سسٹر نے سوال کیا ہے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور آپ کے جذبے کو بھی سلام ہے کہ آپ نے لائیو کال پہ آ کر کتنے مسلمانوں کی رہنمائی کا سامان کیا ہے. بعض لوگ اس طرح کے طہارت کے مسائل ہوتے ہیں, اور طہارت جو ہے یہ نماز کی شرط میں سے ہے.
جو شرائط ہیں نماز کی ان میں سے ایک شرط طہارت بھی ہے، اور طہارت کے مسائل میں یہ پیشاب، پخانہ اور جو جسم سے دیگر نجاستیں نکلتی ہیں ان کی معلومات ہونا بہت ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ آپ خود بھی اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں، کتابوں میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ساری تفصیل وہاں سے مل بھی جائے گی۔ تو جیسے آپ نے پوچھا ہے کہ یورین وغیرہ کرتے ہیں، پیشاب وغیرہ کرتے ہیں، تو صرف ٹیشو پیپر سے اگر خشک کر لیا اپنے جسم کو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تو بالکل نماز ہو جائے گی۔ جیسے آپ نے ونٹر کی مثال بھی دی ہے تو ابھی کام پر ہوں گے، تو جیسے 1:15 بجے ظہر کی نماز ہوگی، پھر 3 بجے عصر کی نماز ہوگی، اور 4 ساڑھے 4 بجے مغرب کی نماز ہوگی۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اتنا ٹائم نہیں ملتا ہے کہ بار بار پانی استعمال کیا جائے، یا پانی کی سہولت ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ بات آپ نوٹ فرما لیں کہ اگر آپ نے پیشاب وغیرہ کیا ہے یا پخانہ ایسا خشک ہے کہ جسم اس سے آلود نہیں ہوا، نجاست اس کے اراؤنڈ نہیں لگی ہے مخرج کے، تو اس وجہ سے آپ پر اس جگہ کو، شرمگاہ کو دھونا واجب نہیں ہوتا، اس کو دھونا سنت ہوتا ہے۔ اگر آپ دھوئیں گے تو بہت اچھا ہے، ٹیشو پیپر بھی استعمال کریں اور دھو بھی لیں، بہت اچھا ہے، مگر دھونا آپ پر واجب نہیں ہے، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ ایک اور سسٹر ہیں لندن سے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے میں اب قرآن پڑھاتی ہوں بچوں کو، تو میرے لیے ان مخصوص دنوں میں کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، جی کیونکہ کئی بچے تو قاعدے پہ ہوتے، کئی بچے قرآن پہ ہوتے ہیں۔ جی جی تو جو بچے قرآن پہ ہوتے ہیں، ماشاءاللہ جو بڑے ہوتے بچے جو قرآن پہ ہوتے ہیں، تو ان کو جب وہ قرآن پڑھتے ہیں اور جب میں ان مخصوص دنوں میں ہوتی ہوں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کیونکہ میں کوشش کرتی ہوں کہ جب مخصوص دنوں میں جب میں ہوتی ہوں تو میں قرآن کو ٹچ نہ کروں، میں پینسل سے وغیرہ سے ان کی جو مسٹیک ہوتی ہے ان کو میں بتاتی ہوں، لیکن کبھی کبھی میرے پاس اپنا قرآن ہوتا ہے جو میری ٹیبلٹ میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرا یہ سوال یہ ہے کہ کیونکہ کبھی بچے جب قرآن پڑھتے تو میں اپنا قرآن میں دیکھتی ہوں، وہ اپنے قرآن میں دیکھتے ہیں، تو کیا جب میں ان مخصوص دنوں میں ہوتی ہوں تو کیا میں اپنے ٹیبلٹ سے کسی کپڑے سے ٹچ کر کے وہ قرآن میں کھول سکتی ہوں اور دیکھ سکتی ہوں، اس کو اوپر نیچے کر سکتی ہوں جی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ میرا سوال ہے۔ ٹھیک ہے، جی دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب ہم مکہ مدینہ میں جاتے ہیں حج عمرے کے لیے، جی جی وہاں پر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، تو ایک دفعہ میں جب مسجد نبوی میں تھی تو میں نے کسی عورت کو وہاں میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے پاس ایک بوتل رکھی ہوئی تھی اور اس میں پانی ڈالا ہوا تھا، جو اسپرے نہیں والی بوتل ہوتی جس سے ہم اسپرے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، تو شاید اس کا وضو ٹوٹ گیا ہوگا، لیکن جس طرح سے وہ اپنے ہاتھ پہ اپنے پاؤں پہ جو فرائض وضو ہوتے ہیں، جس کو ہم فرائض کہتے ہیں کہ ہاتھ دھونا، منہ دھونا، مسح کرنا اور پیروں پہ دھونا، تو اس نے اسپرے کر کے شاید وضو کیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مسجد النبوی میں اور مسجد الحرم میں جب ہم جاتے ہیں تو اگر ہمارا کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کو کافی چل کے باہر آنا پڑتا ہے اور اپنا وضو کو دوبارہ کرتے ہیں۔ جی جی تو کیا ایسی بوتل اپنے پاس رکھنا اور ڈیورنگ دا نماز یا آپ طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں اور اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کیا ایسی بوتل اپنے پاس رکھ کے جو فرائض وضو ہے جس میں پانی ہم اسپرے کر کے، تو کیا ہم یہ الاؤڈ ہے؟ تو کس طرح سے وضو ہو جاتا ہے؟ That's my second question. جی نو پرابلم، میں آپ کے سوال سمجھ گیا ہوں کہ صرف اگر آپ نے 4 فرائض پورے کیے وضو کے، کیا وضو ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور مسجد میں کرنا کیسا ہے؟ اس نے پانی کی بوتل سے اسپرے کیا تھا، کیونکہ میں دیکھ رہی تھی اور آئی لائک اٹ کہ دس از ویری گڈ تھنگ کہ آپ کو کافی چل کے باہر آنا نہیں پڑتا، لیکن مجھے یہ پتا نہیں کہ اس طرح کرنے سے، کیونکہ پانی آپ کے جسم کو ٹچ ہو جاتا ہے، جس انگ کا حکم ہے کہ اس جگہ پہ فرائض وضو میں آپ کو پانی کو ٹچ کر رہا ہے، تو جب میں کیونکہ اس کا آئیڈیا مجھے بہت اچھا لگا، لیکن مجھے آپ سے کنفرم کرنا ہے کہ از اٹ اوکے، لائک اگر ہم بھی ایسا کرتے ہیں
तो क्या ये जायज़ है, वुदू हो जाएगा इससे? बस इतना मुझे आपसे पता करना है। Yes, sister, I'll answer your question inshallah. No problem. Keep watching Ummah channel. This program inshallah I'll come to your question inshallah after a few questions. प्रोग्राम में मरहबा कहते हैं। तो मैं आपके सवालात के जवाबात अर्ज़ कर रहा था और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सिस्टर ने मैनचेस्टर से पूछा है कि शहीद के बारे में क्या हुक्म है कि क्या उसको गुस्ल दिया जाएगा या गुस्ल उसको नहीं दिया जाएगा। तो इसका जवाब मुख्तसर ये है, जैसे जिहाद अगर इस्लामी तौर पे अगर जिहाद होता है तो उस में जो मुसलमान शहीद होते थे तो उसमें जो आलिया जारिहा के साथ, ऐसा मतलब जैसे तलवार वगैरह के साथ या गोली वगैरह के साथ अगर वो उसको शहीद कर दिया गया है और उसकी जो शहादत है उसी मैदान जंग में वाक़ई हो जाती है, तो उस मुसलमान शहीद को जिसे आले जारिहा के साथ कत्ल किया गया हो और मैदान जंग में ही शहादत वाक़ई हो गई हो, तो उसको बग़ैर गुस्ल के ही उसकी जो नमाज जनाजा है वो पढ़ी जाएगी। बाकी जो शहीदों की किस्में हैं, जैसे पेट के दर्द के साथ कोई फ़ौत होता है, जैसे दीवार उसके ऊपर गिर गई या किसी हादसे में वो शहीद हो गया, तो इस तरह की जो शहीद की किस्में, ये शहीद हुक्मी हैं, इनको भी शहीद की फजीलत मिलेगी, मगर इनके बारे में हुक्म ये है कि इनको गुस्ल दिया जाएगा। सिर्फ़ शहीद वो जो मैदान जिहाद में शहीद होता है उसको गुस्ल नहीं दिया जाता, उसी तरह उन्हीं कपड़ों में उनको जो है वो दफनाया जाता है, तो उनकी नमाज जनाजा अदा की जाती है। एक और सिस्टर ने ऑफ एयर सवाल किया है कि 4 रकात सुन्नत अदा कर रही थी और तीसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद वो एक मज़ीद सूरत उसमें ऐड करना भूल गई थी, तो चौथी में तो उन्होंने पढ़ी है मगर तीसरी में एक सूरत वो भूल गई थी, तो इससे नमाज क्या हो जाती है या नमाज नहीं होती। तो तमामी नाज़रीन के लिए जवाब अर्ज़ कर देता हूँ कि जो 3 या 4 फ़र्ज़ होते हैं, 3 या 4 फ़र्ज़ होते हैं, मसलन जैसे मगरिब के 3 फ़र्ज़ हैं या ज़ोहर असर इशा के 4 फ़र्ज़ हैं, इनमें हुक्म यह है कि पहली 2 रकातों में आप सूरह फातिहा के साथ कोई सूरत मिलाएंगे और तीसरी और चौथी रकात में अगर आप मुनफरिद हैं, अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, तो आपको ये चॉइस है कि अगर आप सूरह फातिहा वो आमीन तक पढ़ के उसके बाद सूरत शामिल नहीं करते हैं फ़र्ज़ों की नमाज में, तीसरी और चौथी रकत में अगर आप सूरत ऐड नहीं करते हैं तो कोई मुज़ायका नहीं है, बल्कि करनी भी नहीं चाहिए, और आप सिर्फ़ पहली 2 रकातों में सूरह फातिहा के साथ सूरत ऐड करेंगे और जो तीसरी और चौथी में सूरह फातिहा के साथ सूरत ऐड नहीं करेंगे। यही आम किताबों में है, इसी तरह आप नमाज अदा करते हैं। मगर बाज़ उलमा ये फरमाते हैं कि फ़र्ज़ों में भी अगर आप मुनफरिद हैं, अकेले नमाज पढ़ते हैं और तीसरी और चौथी में सूरह फातिहा के साथ मज़ीद सूरत मिला लेते हैं तो इस पर भी आपको सवाब मिलेगा, कोई सजदा साहब वाजिब नहीं होता, गुनाह नहीं होता। मगर फ़र्ज़ों के अलावा जैसे वितर है या सुन्नतें हैं या कोई भी नवाफिल हैं, उनमें हुक्म यह है कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत ऐड करना, उसके साथ सूरत शामिल करना जो है ये वाजिब है। और वाजिब अगर सहवन भूले से रह जाए, मिस हो जाए और नमाज के दौरान याद भी आ जाए तो फिर आखिर में जो वो सजदा सहव करना वाजिब हो जाता है। तो जिसे सिस्टर ने पूछा है कि 4 रकात सुन्नत नमाज में तीसरी रकात में अगर सूरह फातिहा के बाद सूरत शामिल नहीं की तो क्या हुक्म है, तो हुक्म इसका यही है कि सजदा सहव वाजिब होता है। अब चूँकि उस नमाज का वक़्त गुज़र गया और सुन्नतों की क़ज़ा भी नहीं होती तो आप इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगें, मगर उन सुन्नतों को दोबारा आप नहीं पढ़ सकते, उसका वक़्त चूँकि गुज़र चुका है। तो अब मसला आइंदा के लिए आप याद रखें कि जो भी सुन्नतें हैं उनमें
سورہ فاتحہ کے ساتھ صورت ملانا واجب ہوتا ہے. اگر وہ مس ہو جائے یا رہ جائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. ایک اور آف ایئر ہمیں سوال ملا ہے اور بڑی پیاری بات کسی نے کی ہے کہ قرآن پاک پر جو غلاف ہوتا ہے اس کو دھونے کا کیا طریقہ ہے. اور جو کالر نے جو سوال کیا اس سے قرآن پاک کی عظمت محبت ان کے دل میں کتنی تعظیم ہے اس کا آپ سب کو اندازہ ہوگا کہ ان کو کسی نے مشورہ دیا ہے کہ قرآن پاک سے جو مس ہونے والا غلاف ہے چونکہ یہ بڑا بابرکت کپڑا ہے اس کو عام کپڑوں میں نہ دھویا جائے اور نہ ہی اس کو سنک پر دھویا جائے بلکہ اس کو کسی علیحدہ برتن میں سیپریٹ واش کیا جائے اور جو پانی اس غلاف سے دھونے کے بعد جو پانی ہوتا ہے اس پانی کو نالی میں نہ بہایا جائے گٹر وغیرہ میں نہ ڈالا جائے بلکہ اس پانی کو کسی پاک جگہ پہ ڈالا جائے. تو یہ آپ کی سوچ بہت اچھی سوچ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ بہت اچھا کرتے ہیں, ایسا ہی آپ کو کرنا چاہیے. اور یہ قرآن پاک کی عظمت محبت آپ کے دل میں ہے, اللہ تعالیٰ اس کو مزید برکتیں عطا فرمائے. ایک اور سسٹر ہیں وہ قرآن پاک ٹیچ کرتی ہیں, لنڈن سے ہیں. انہوں نے کویسچن یہ کیا ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو مخصوص ایام میں قرآن پاک کی جو تعلیم دینی ہوتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے. بعض بچے تو قاعدے پہ ہیں, ان کو سپیلنگ کے ساتھ ہجوں کے ساتھ جوڑوں کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے, مگر بعض بڑے بچے یا بچیاں ہوتی ہیں ان کو تو قرآن پاک کے جیسے ناظرہ پڑھانا ہے یا ان کو قراءت سکھانی ہے تو اس میں پوری آیت پڑھنی ہوتی ہے تبھی بچہ آگے سمجھتا ہے. تو عورت اگر استانی جو ہے مخصوص ایام میں ہو جس میں کہ قرآن پاک کی تلاوت منع ہے تو اس میں کیا کیا جائے. تو آپ کی جو معلومات ہے اس کے لیے یہ میں اس میں مزید اضافہ یہ کر دوں کہ جیسے ٹیچر فیمیل ہوتی ہیں اور مخصوص ایام میں قرآن پاک ان کو ٹیچ کرنا پڑتا ہے تو اس کا حکم یہ ہے, علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ پوری آیت نہ پڑھے نہ ہی پورا لفظ ادا کرے بلکہ وہ آیت کو ہجوں کے ساتھ سپیلنگز کر کے وہ پڑھائے گی تو وہ بڑی بچیوں کو بھی اس طرح پڑھا سکتی ہے. سپیلنگ کے ساتھ اگر وہ ٹیچ کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسا کہ آپ کو بھی تجربہ ہوگا اور میں خود چونکہ مسجد میں بچوں کو قرآن پاک ٹیچ کرتا ہوں تو مجھے بھی ایکسپیرینس ہے کہ جو بچے اس قابل ہوتے ہیں کہ جیسے وہ دوسرے سپارے پہ یا تیسرے سپارے پہ پہنچ گئے ہیں, بڑے بچے ہیں, تو ان کو اگر آپ ہجوں کے ساتھ پڑھانے کی بجائے صرف ان سے سن بھی لیا کریں تب بھی وہ قرآن پاک پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں. تبھی تو آپ نے ان کو قاعدے کی بجائے قرآن پاک پہ لگایا ہے اور انہوں نے چاند سپارے پڑھ بھی لیے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کی کلاس میں 2-4 ایسے بچے بچیاں ہوں گے جو اس قابل ہوں گے جو قرآن پاک کو فلوئنٹلی روانگی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں یا پڑھ لیتی ہیں. تو آپ ان کی بھی ڈیوٹی لگا سکتی ہیں کہ وہ باقی بچوں کو وہ قرآن پاک ٹیچ کر دیں ان دنوں میں. اگر آپ خود ان کی کریکشن کرنا چاہیں, ان کو مطلب اصلاح کرنا چاہیں تو آپ وہ جو قرآن پاک کا جو لفظ وہ صحیح نہیں ادا کر رہے اس کو آپ سپیلنگ کر کے ان کو بتا سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. اور یہ آپ نے سوال کیا ہے کہ قرآن پاک کو ٹچ کرنا تو منع ہے مگر آپ کے پاس جو ٹیبلٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو ان میں اگر قرآن پاک آپ نے سیو کیا یا آپ کے موبائل میں اپلیکیشن ہے جس میں قرآن پاک آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے تو کیا اس ٹیبلٹ کے ذریعے یا موبائل کے ذریعے قرآن پاک کو کھول سکتے ہیں یا نہیں کھول سکتے. اور آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ ہاتھ پہ اگر کپڑا رکھ کے قرآن پاک کو کھولتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوتی. تو جی آپ نے جو سنا ہے یا آپ نے جو سمجھا ٹھیک سمجھا ہے. You can open قرآن پاک in the mobile, you can look at the قرآن پاک, no problem. تو آپ کو کپڑا استعمال کرنا بھی ضروری نہیں ہے, آپ اپنی فنگر سے اگر وہ ٹیبلٹ وغیرہ کے سائیڈ سے آپ سلائیڈ کریں گے کہ آپ کے قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں ان کو آپ ٹچ نہیں کر رہی بلکہ اس کی سائیڈ سے آپ اس کو سلائیڈ کر رہے ہیں تو نیکسٹ پیج پہ آپ جا سکتی ہیں. تو اس طرح اگر آپ PC ٹیبلٹ وغیرہ یا اپنے جو ہے اپنے موبائل کے جو
एप्लीकेशन है मोबाइल में, अगर आप ऐसे स्क्रीन टच वाला जो मोबाइल है उसे अगर कुरान पाक खोलती हैं तो उसमें आपको कोई गुनाह नहीं है। कोशिश ये फरमाएं कि जहाँ पर कुरान पाक के अल्फाज हैं वहाँ पर टच ना करें, बल्कि पेज की साइड से आप उसको स्लाइड करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको कोई गुनाह नहीं होगा। मगर उसकी तिलावत जो है उस दौरान मना है। कुरान पाक आप देख सकती हैं, कुरान पाक आप सुन सकती हैं, और कुरान पाक को अगर टीच करना है तो स्पेलिंग करके आप टीच कर सकती हैं। एक और आपने सवाल किया है और बहुत ही अच्छा सवाल है कि मस्जिदुल हराम शरीफ में, मक्का मुकर्रमा में या मस्जिद नबवी शरीफ में, मदीना मनव्वरा में आपने किसी को देखा है कि उन्होंने पानी की बड़ी बोतल साथ रखी हुई थी और कोई ऐसा कंटेनर वगैरह था जिसमें वो वज़ू कर रही थी, और वो वज़ू इस तरह कर रही थी कि सिर्फ चेहरा धोया उन्होंने, सिर्फ बाजू धोए, मसा किया और पाँव धो लिए, बाकी जो कुल्ली नहीं की, उन्होंने नाक में पानी नहीं डाला और 3-3 बार नहीं धोया, सिर्फ फ़र्ज़ अदा किए हैं वज़ू के। तो क्या ऐसे वज़ू हो जाता है कि नहीं होता? तो तमामी नाज़रीन के लिए मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि हमारे यहाँ अहनाफ के नज़दीक वज़ू में 4 फ़राइज़ हैं। चेहरे को धोना 1 बार, दोनों बाजुओं को कोहनियों समेत धोना 1 बार, और चौथाई सर का मसा करना, 1/4 ऑफ द हेड उसको वाइप करना, और दोनों पाँव को धोना जो है वो ये फ़र्ज़ है। ये 4 फ़र्ज़ 1 बार धोना फ़र्ज़ है। एक बार अगर आपने किया है तो आपका वज़ू हो जाता है। तरतीब भी फ़र्ज़ नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। अगर आपने खिलाफ़ सुन्नत किया है, मिसाल के तौर पर आपने पहले बाजू धो लिए, या बाई मिस्टेक ऐसा हो गया कि चेहरा धोना भूल गए थे, बाजू पहले धो लिए हैं, फिर आपने चेहरा धोया है, फिर आपने पाँव धो लिए और आखिर में मसा कर लिया, तो जो आपने ऑर्डर चेंज कर दिया है, मगर फिर भी आपका वज़ू काउंट होगा, वज़ू आपका हो जाएगा। तरतीब के साथ करना सुन्नत है, और जो वज़ू की दीगर सुन्नतें हैं उनको भी अदा करना चाहिए, मगर अगर आपने सिर्फ फ़राइज़ अदा किए हैं तो इससे भी वज़ू हो जाता है। और मस्जिद में जब आप वज़ू करेंगी तो इसमें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि पानी के जो कतरे हैं, जो पानी के जो वाटर के ड्रॉप्स हैं, वो मस्जिद के फ्लोर पर नहीं जाने चाहिए, कारपेट पे नहीं जाने चाहिए, इसमें बहुत गुनाह है। और अगर आप एहतियात कर सकती हैं, इस एहतियात के साथ मस्जिद में अगर आप वज़ू करती हैं, और एक ये भी कंडीशन है कि ज़ाहिर औरतें जो वज़ू करती हैं, जैसे मस्जिदुल हराम शरीफ है मक्का मुकर्रमा में, तो ऐसी जगह पर ऐसी अंदाज से वज़ू करें कि गैर महरम जो औरत के वो बाजू ना देखें। तो बाजुओं का छुपाना औरत के लिए ये भी मतलब फ़र्ज़ है, जो पर्दे के अहकाम है, इसके हवाले से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। तो इस एहतियात के साथ आप वज़ू करती हैं तो आपका वज़ू हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जितने सवालात अभी मुझे मौसूल हुए तकरीबन सबके जवाबात मैंने अर्ज़ कर दिए हैं, और टॉपिक के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके बहुत फ़ज़ाइल हैं। एक और हदीस पाक मैं अर्ज़ कर देता हूँ जिसमें ये है कि रिदल्लाहि रिदा उमरा व रिदा उमरा रिदल्लाह, कि अल्लाह ताला की पसंद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पसंद है, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पसंद अल्लाह ताला की पसंद है। ये बात भी आपके फ़ज़ाइल में आती है। एक और हदीस पाक में आता है कि सरकार दो आलम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अबग़दा उमरा फ़क़द अबग़दनी व मन अहब्ब उमरा फ़क़द अहब्बनी। जिस शख्स ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। तो आप मुलाहज़ा कर रहे हैं कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके किस कदर फ़ज़ाइल हैं, और
प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आपके फ़ज़ाइल में कैसी कैसी बातें इरशाद फरमाई हैं। लाइव कॉल के लिए नंबर्स स्क्रीन पर मौजूद हैं। ये प्रोग्राम आपके सवालात के जवाबात, योर क्वेश्चंस आंसर्ड का प्रोग्राम है। इसमें आप कोई भी किसी भी टॉपिक पर सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको जवाब अर्ज़ किया जाएगा। अभी तक लाइन्स ओपन हैं, अगर मज़ीद आपके ज़हन में कोई सवाल हो आप कर सकती हैं। अस्सलामु अलैकुम। शेख साहब। हेलो बहन। हेलो जी, आवाज़ आ रही है आपकी? जी, मैंने पूछना है कि एक तो मैंने शहीद के बारे में पूछना है। ठीक है। जो शहीद हो जाते हैं तो हम उनको मुर्दा नहीं कहते हैं, तो वो जिंदा हो जाती हैं, तो उनका फिर तल्लक इस दुनिया से भी होता है या? जी मैं अर्ज करता हूँ। और दूसरी बात मैंने ये पूछनी है कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को एक दफा डिवोर्स कहता है, तो लेकिन हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रह रहे हैं और 2 माह के बाद हस्बैंड फिर ट्वाइस 2 दफा अपनी वाइफ को डिवोर्स कहता है, तो कहते नहीं 2 दफा भी कहने से एक ही होती है, तो वो हस्बैंड वाइफ ही रह रहे हैं, तो उसका क्या हुक्म है? एक थोड़ी इसमें मैं वजाहत चाहता हूँ कि एक तलाक तो पहले दे दी थी। जी जी। अब 2 माह गुजर गए हैं और अब की बार इकट्ठी 2 मजीद दी हैं। जी, 2 दफा कहा है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ठीक है, तो इसका हुक्म इंशाल्लाह मैं अर्ज करता हूँ, आप प्रोग्राम को देखें। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्योंकि वक्त भी कम है तो मैं इसी सवाल का जो सिस्टर ने लंदन से किया है जवाब अर्ज करता हूँ। तमाम ही नाज़रीन को मैं दोबारा तवज्जो दिलाऊँगा कि तलाक का मसला जो है ये बड़ा सेंसिटिव मसला है, बड़ा पेचीदा मसला होता है। अब जो मसला मैं बयान करूँगा ये इस सिस्टर के सवाल का जवाब नहीं है। मैं दोबारा वजाहत कर दूँ कि इस सिस्टर का या किसी सिस्टर का अगर रियलिटी में अगर कुछ ऐसा हुआ है कि हस्बैंड ने पहले 1 तलाक दी, फिर 2 माह बाद 2 तलाक़ें दी, तो क्या सेपरेशन होगी नहीं होगी, ये आप टेलीफोन कॉल के ज़रिए इसका फतवा नहीं हासिल कर सकते जब तक आप अपने शहर के बड़े मुफ्ती इस्लाम के पास दोनों हाजिर ना हों, या उस वक़्त कोई गवाह विटनेस वगैरह मौजूद थे वो भी हाजिर हों। फिर वो मुफ्ती इस्लाम आपको पूछेगा कि आपकी स्टेटमेंट लेगा, फिर आपके हस्बैंड की स्टेटमेंट लेगा, फिर विटनेस जो हैं उनकी स्टेटमेंट्स लेगा और उस पर फिर वो फ़ैसला करेगा। तो आपकी सेपरेशन होगी या नहीं होगी ये तो वही फ़ैसला करेंगे, मगर इंशाअल्लाह मैं मसला सब के लिए जो मसला किताबों में लिखे हैं मसाइल वो ज़रूर अर्ज़ कर देता हूँ ताकि मसला समझना सब के लिए आसान हो जाए। पहला सवाल आपने किया है कि शहीद उसको मुर्दा नहीं कह सकते, और क्या तो फिर मतलब कि शहीद ज़िंदा होता है तो क्या उसका इस दुनिया के साथ ताल्लुक़ होता है या नहीं होता। तो इसके हवाले से अर्ज़ है कि तमाम ही शुहदा ये ज़िंदा होते हैं। कुरान पाक में इनको मुर्दा कहने से मना किया गया है, और कुरान पाक में है कि वो रिज़्क़ दिए जाते हैं और तुम्हें इसका शऊर नहीं है। अब इनकी जो ज़िंदगी है ये इनकी बरज़खी ज़िंदगी है, इनकी ज़िंदगी वो शुरू हो गई है और इनका दुनिया के साथ ताल्लुक़ इस लिहाज से तो ख़त्म हो गया है कि जो शहीद होते हैं इनकी विरासत तकसीम होगी। अगर इनकी बेवा है तो इद्दत गुजार के दोबारा निकाह कर सकती है, मगर हर मरने वाला, हर शहीद, हर शख्स जो दुनिया को छोड़ के जाता है उसका ताल्लुक़ अपने घर वालों के साथ रहता है। जी हाँ, जो आप इसाले सवाब करती हैं या करते हैं, जो दुआएं आप करते हैं अपने मरहुमीन के लिए उन तक पहुँचती हैं। जिनको आप नाम लेकर इसाले सवाब करते हैं उनको ये आपका जो इसाले सवाब का तोहफ़ा पेश किया जाता है और आपका नाम भी बताया जाता है, उनको मज़ीद फ़रहत होती है। और एक सज्जदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर्रहमान ने पूरा रिसाला लिखा है, पूरी बुक है, उसमें रूहों का मुसलमानों के घरों में आने के हवाले से काफ़ी तफसील लिखी है। उसमें यह भी है कि मुसलमानों की जो रूहें हैं वो आज़ाद होती हैं, वो अपने घरों पे भी आती हैं, और मखसूस जो अय्याम होते हैं जैसे ईद का दिन है या शब बरात है या ऐसे जो अय्याम आते हैं उसमें घरों में आकर इसाले सवाब का मुतालबा भी करती हैं। तो इन अय्याम में बिलखुसूस इसाले सवाब करना चाहिए
اور جو مردہ ہے اس کا تعلق اس لحاظ سے بھی رہتا ہے، جو ماں باپ مردہ ہوتے ہیں ان کو اولاد کی اعمال پیش کیے جاتے ہیں ایوری ویک، تو اچھے اعمال سے وہ خوش ہوتے ہیں، برے اعمال سے وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے مردوں کو غم نہ دو، تکلیف نہ دو اپنے برے اعمال سے۔ جی کیا سوال ہے؟ جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی میں عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ابھی ایک سوال سسٹر نے مانچسٹر سے کیا، اس کا بھی انشاءاللہ جواب عرض کرتا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو مرنے والے ہیں ان کا تعلق ہمارے ساتھ رہتا ہے، بالخصوص والدین کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہمارے جو نیک اعمال ہیں یا برے اعمال ہیں وہ مرحومین مسلمین جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان تک پہنچتے ہیں، ان کو انفارم کیا جاتا ہے، تو برے اعمال سے وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ تو یوں ان کا ہمارے ساتھ لنک جو وہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح ہے کہ قبر پر جب آپ جاتے ہیں، قبر پر آپ جب جاتے ہیں تو آپ سلام کرتے ہیں تو مردے آپ کو پہچانتے ہیں۔ جب آپ قبر کے پاس وہاں پر بیٹھتے ہیں تو مردہ آپ سے انس حاصل کرتا ہے، اس کو آپ کے ساتھ جو دنیا میں تعلق تھا اس لحاظ سے اس کو بھی فرحت ہوتی ہے۔ یوں ہمارا جو ہے وہ مرنے والوں کے ساتھ کنیکشن تو رہتا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مرحومین مسلمین کی مغفرت فرمائے، تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب مسئلہ آپ نے یہ پوچھا ہے کہ پہلے ایک طلاق دی تھی اور اس کے بعد وہ اکٹھے رہ رہے ہیں۔ اب اس کا مسئلہ تمام ہی ناظرین سماعت کر لیں کہ اگر شوہر نے بیوی کو صرف ایک بار طلاق دی ہے اور ایک ہی طلاق دی ہے تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب تک عورت عدت میں ہے اور جس عورت کو ماہانہ حیض وغیرہ آتا ہے تو اس کی لمٹ ہوتی ہے 3 حیض۔ 3 حیض کے دوران میں مثلا طلاق دینے کے فوراً بعد وہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور 3 حیض جو ہیں اس کی جو لمٹ ہے اس کے دوران میں اگر میاں بیوی چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ وہ 2 ماہ ہو گئے تھے مگر میاں بیوی اکٹھے رہ رہے تھے، تو مطلب یہ تھا کہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا۔ اب وہ ایک طلاق جو شوہر نے دے دی ہے، چاہے رجوع کر لیا ہے مگر وہ ایک طلاق وہ اپنے جو رائٹ تھا وہ یوز کر چکا ہے، وہ کاؤنٹ ہوگی۔ اب اس کے پاس شوہر کے پاس 2 طلاقوں کا مزید اس کو اختیار ہے۔ اب یہ زندگی میں کبھی بھی 2 طلاقیں دے گا، اور طلاق کا لفظ بھی جیسے فرما رہی تھی کہ صریح لفظ ہے، یہ کنایا کا لفظ بھی نہیں ہے، اور صریح لفظ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے 2 طلاقیں چاہے ایک ہی مجلس میں دی ہیں اور 2 طلاقیں اس نے شوہر نے اگر عورت کو مزید دے دی ہیں تو جو ہی وہ 2 طلاقیں دے گا تو یہ 3 طلاقوں کی گنتی پوری ہو جائے گی، تو اسی وقت جو ہے وہ عورت اس کے جو ہے وہ نکاح سے نکل جائے گی، بائنہ ہو جائے گی اور اس کی وہ عدت شروع ہو جائے گی۔ اب جب وہ عدت پوری کرے گی تو چونکہ یہ 3 طلاقوں کی متعلقہ ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ جب تک یہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ نکاح نہ کر لے، پھر وہ شوہر جو دوسرا ہے وہ اس عورت کو طلاق نہ دے اور پھر عدت نہ گزرے تو دوبارہ پہلے شوہر کے پاس نہیں آ سکتی۔ جو حلالے کے مسائل ہیں اس کی کافی شرائط ہیں، وہاں سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ اب یہ سوال انہوں نے کیا ہے کہ 2 طلاق کو شوہر کہہ رہا ہے میں نے 1 طلاق دی ہے۔ اب اگر آپ کے پاس مزید وٹنس وہاں پر تھے تو انہوں نے سٹیٹمنٹ دینی ہے۔ اب آپ 2 طلاقیں کہہ رہی ہیں، شوہر 1 طلاق کہہ رہا ہے، تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا جو آپ کا اگر یہ ریالٹی میں ایسا واقعہ ہوا ہے تو آپ اپنے شہر کے اپنے محلے کے جو مطلب کوئی اچھے عالم دین، کوئی ایسے مفتی ہوں جو اس مسائل میں کافی مہارت رکھتے ہوں، جو بڑے شہر کے مفتی صاحب ہیں ان کے پاس، جو سنی حنفی ہوں ان کے پاس آپ حاضر ہو جائیں، آپ دونوں جائیں، اور اگر کوئی وٹنس ہے تو ان کو بھی ساتھ لے کر جائیں، تو وہ پھر آپ کا فیصلہ کریں گے۔ وہ جو
قضاء کے فیصلے ہیں، جو فتویٰ ہے پراپر سیپریشن ہوگی نہیں ہوگی، کیا مسائل ہیں، یہ وہی فیصلہ کریں گے۔ مگر میں ایک اور بات تمام ہی ناظرین کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ طلاق دینا اچھا کام نہیں ہے، اور طلاق کے جو ہے وہ بڑے دنیاوی طور پر بڑے نقصانات ہوتے ہیں، بچوں کی تربیت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، بچوں کے کس کے ساتھ رہنا ہے نہیں رہنا، بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ مگر تمام ہی ناظرین کو ایک میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ عمومی طور پر ہمارے ہاں 3 طلاقیں اکٹھی دی جاتی ہیں، جو کہ بالکل مکروہ ہے، مگر 3 طلاقیں ایک مجلس میں دینے سے بھی 3 طلاقیں ہی واقع ہوتی ہیں۔ بعض لوگ خواہ مس انڈرسٹینڈنگ پھیلاتے ہیں۔ آپ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ 3 طلاقیں کسی نے اگر ایک مجلس میں ایک ہی جگہ پر 3 طلاقیں دی ہیں تو 3 ہی طلاقیں کاؤنٹ ہوتی ہیں، عورت اسی وقت سے نکاح سے نکل جاتی ہے، اس کی عدت شروع ہو جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کسی میاں بیوی میں ناراضگی ہے اور نوبت اس تک آئی گئی ہے کہ طلاق دینی پڑ گئی ہے، تو اب کرنا کیا چاہیے؟ تمام ہی ناظرین کو عرض کروں گا کہ 3 طلاقیں نہ دیں، صرف 1 طلاق دیں۔ جب بھی طلاق دینی پڑ جائے، دوبارہ وضاحت کر دوں کہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، مگر اگر شوہر کا خاندان، بیوی کا خاندان سب نے کوششیں کر لی ہیں، صلح نہیں ہو رہی، بس اینڈ پہ یہ آگے یہ نوبت کہ طلاق دینی ہے، تو حکم یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ طلاق کی احسن یہ ہے کہ صرف 1 طلاق، اور وہ بھی عورت جب پاکی کے دنوں میں ہو، طہارت کے دنوں میں ہو، ان دنوں میں دی جائے، 1 طلاق دی جائے، اور اب اس کی عدت شروع ہو جائے گی، اس کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ اب دونوں کے پاس چوائس رہے گی جب تک 3 حیض اس عورت کے پورے نہیں ہو جاتے، یا اگر عورت کے وہ حیض نہیں ہے، عمر بڑی ہو گئی، جیسے 60 سال کی عورت ہو گئی ہے، تو اس کی جو 3 مہینے ہیں وہ جب تک پورے نہیں ہو جاتے تو شوہر کو رجوع کرنے کا حق حاصل رہے گا، یہ بغیر حلالے کے، چونکہ 1 طلاق دی ہے تو یہ ان 3 ماہ میں یا 3 حیض کے دوران کبھی بھی یہ رجوع کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات جب لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے تو بڑا غصہ ہوتا ہے، مگر بعد میں بندہ پچھتاتا ہے اور علماء سے پوچھتے ہیں فتوے، پھر 3 طلاقیں اگر دے دی تو عورت نکاح سے نکل جائے گی، بغیر حلالے کے واپسی نہیں ہو سکتی۔ مگر اگر 1 طلاق دیں گے، صرف 1 ڈیورس کریں گے، 1 طلاق دیں گے، تو اس کو آپ کو بینیفٹ یہ حاصل ہوگا کہ جو 3 حیض ہیں یا 3 ماہ ہیں اس کے دوران میں آپ کو رجوع کرنے کا حق حاصل رہے گا بغیر حلالے کی۔ اور ایک سوال جو سسٹر نے مانچسٹر سے کیا ہے، اس کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کسی کا شراب کا کاروبار ہے اور وہ ختم کرتے ہیں گھر میں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ختم میں پیسے ہم نے سپینڈ کیے ہیں وہ صرف وہ پیسے ہیں جو بینیفٹ سے ہمیں ملتے ہیں، ہم نے شراب کا پیسہ استعمال نہیں کیا ہے، تو کیا ایسی ختم کی محفل میں جانا جائز ہے؟ تو بالکل آپ اس ختم کی محفل میں جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تمامی ناظرین کا شکر گزار ہوں، امت چینل کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں اپنی برکتوں کا، رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ